تو حضرات محترم، تصوف دراصل ان مینٹل اپروچز کا نام ہے جب ہم میتھڈ سے مینز کو جاتے ہیں، جب ہم شریعت سے نیت کو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حجت الاسلام محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ میں سارے اعمال رسول نقل کر رہا ہوں۔ حدیث کے بارے میں کہا کہ اے گروہ اسلام، میں احادیث لکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری، مگر یہ تمہیں اس وقت تک مدد نہ دیں گی جب تک تم پہلی حدیث پہ عمل نہ کرو۔ اور جو پہلی حدیث ہے یہ مشہور اور متواتر اور حسن اور صحیح ہے، اگرچہ مرسل ہے، اگرچہ مرفوع ہے، ایک سلسلہ منقطع ہے، مگر اتنی مشہور اور متواتر ہے کہ اسی حدیث پہ دار و مدار ہے ساری کی ساری حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جب تک تمہارے اعمال کے پیچھے نیات رسول کی کاپی نہ ہوگی، جب تک یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے پیچھے وہ فکری محاکمہ کیا تھا، وہ سوچ کیا تھی جو پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر حضور کے پاس ہر وقت مسواک رہتی تھی، ہر وقت وہ منہ صاف رکھتے تھے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مسواک کی تھی کہ صفائی کی۔ اگر آپ پیچھے نہیں جا سکتے، آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ افعال پیغمبر حضور گرامی مرتبت نے کس چیز کی حفاظت کی، کیا صفائی کی حفاظت کی ہے یا خالی ایک لکڑی کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں ان اقدامات تک جانا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف دی پروسیس، بڑی بدقسمتی کی بات کہ حضور گرامی مرتبت کے اس آسپیکٹ پر اور نیات رسول کے فہم و فراست آج تک کوئی کتاب سیپریٹلی نہیں لکھی۔ البتہ بہت سارے فقیہوں نے، بہت سارے بڑے فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیات کے پیٹرن پہ بھی کچھ ڈیسیشنز ایسے دی ہیں جو ہماری موجودہ زندگی میں ویلڈ ہیں۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ کشادگی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے، حضرت امام انس بن مالک کسی بھی دوسرے قدم سے گریز کرتے تھے، یہی حال حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا۔ وہ اسٹرکٹلی ایک لیگل پروسیسز کے فارمیلٹیز میں ود ان دی فارمیلٹیز قید رہتے تھے۔ امام شافعی نے کچھ جرأت فقہ فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذرا اپروچ میں آپ کو ڈفرنس بتا دوں کہ ایک دفعہ بغداد میں ایک شخص سیڑھی پہ چڑھا، تو سیڑھی پہ اس کی بیوی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، وہ ذرا زیادہ ہو گئی، تو اس نے سیڑھی کے اوپر سے ڈکلیئر کر دیا کہ اگر میں سیڑھی سے نیچے اتروں تو تم پہ طلاق۔ اب کیا تو حضرت بیٹھے مصیبت پر، تو حنابلہ کے امام اس وقت امام سفیان ثوری تھے بغداد۔ اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ سیڑھی سے نیچے اترے تو طلاق وارد ہو جاتی، اب سیڑھی سے اترنا بھی ہے، بیچارہ ٹنگا تو نہیں رہ سکتا، تو لوگ ادھر ادھر بھاگے اور امام سفیان ثوری کے پاس گئے، تو حضرت مزاج کے سخت تھے، حنابلہ میں سے تھے، ذرا اسٹرکٹ تھے، تو انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، قصہ ختم۔ ان کا حضور کوئی گنجائش نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھاگے بھاگے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، انہوں نے کہا اچھا سچویشن دیکھوں گا، تو سچویشن دیکھنی ہے، سچویشن دیکھی کہ وہ اٹکا ہوا اوپر سیڑھی کے، اس کا اچھا ایسے کرو ایک سیڑھی اور لاؤ، اس کے بالکل برابر رکھو، اس سے کہو کہ برابر کی سیڑھی سے ادھر چلا جائے، نیچے آ جائے، قسم ختم ہو جائے۔ تو محدث پہ فقیہ کو اس لیے ترجیح دیتے کہ انسانی پیچیدگیوں میں وہ ایسے رستے کشادگی کے کھولتا، اور فقیہ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا تابعدار ہوتا ہے، ایک آیت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن بیسیکلی اللہ نے پورے قرآن کی ایک نیت واضح کی ہے اور فرمایا
मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, कि हमने कुरान को मशक्कत के लिए नहीं उतारा। अब जो कोई भी कुरान फहमी को सहल करेगा या परवरदिगार के असूलों के आम इंसानों के लिए उसमें फरागत रखेगा, कोशाइश रखेगा, वो यकीनन एक सोचा समझा समझदार और बेहतर मुसलमान है, निस्बतन उन लोगों के जो फहमो फरासत के रास्ते बंद कर दें और हर ज़हनी जिद्दोजहद को बिदअत का नाम दे दें। बिदअत असल में वो चीज होती है जो असूल को मुतगय्यर करती है। आप हैरान होंगे कि इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने अपनी किताब जब कलेक्ट की तो उसमें एक कानून रखा कि वो बिदअती जो कुफर से लाहक हो जाए, यानी इमाम मुस्लिम ने ये असूल रखा कि वो बिदअती जो कुफर के लाहक हो जाए उससे हदीस नहीं लेनी, रिवायत नहीं करनी। मगर वो बिदअती जो मुशरिक ना हो या कुफर ना हो मगर उसकी जनरल बातें ऐसे लगें जो नई नहीं है, तो उससे रिवायत दुरुस्त है। आप अंदाजा कीजिए कि हदीस लेते हुए इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने जो कानून वज़ा किया वो ये था, वो अब बिदअत की तारीफ कर रहे हैं कि वो बिदअत जो कुफर के ममासिल हो जाए उससे रिवायत नहीं करनी हमने, मगर वो बिदअती कि जो कुफर तक नहीं पहुंचा हुआ मगर वैसे मशहूर और है इन बातों के लिए कि नई बातें करता है, उससे रिवायत हम कर सकते हैं और रिवायत दुरुस्त है। किसी साहब को इश्तबा हो तो अब भी अल मुकद्दमात अल मुस्लिम बिन हज्जाज की जो इमाम मुस्लिम है उसमें से जाके ये बात देखी फॉर रेफरेंस। मगर मुसीबत की बात यह है, अगर ज़हन कोई ऐसी बात निकाले जिससे जनरली जब उसूल और इल्म में मुतगय्यर होता हो तो वो यकीनन बिदअत नहीं कुफ्र है।